عجیب واقعہ ہے ان کا کہ شاہجہاں کے لشکر میں گئے اور وہاں ملازم ہو گئے فوجی کے حیثیت سے۔ عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ پوچھ کیا اپنے جنگل میں پڑاؤ ڈالا تو یہ ہوا کہ بھئی کچھ لوگ جانتے رہیں تاکہ کوئی حملہ آور نہ ہو اور ہوشیار رہیں کچھ۔ تو جن لوگوں کو جاگنے کا متعین کیا گیا ان میں حضرت شاہ عالم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ تو انہوں نے اپنے جو فریضہ ان کے ذمے کیا گیا تھا بڑے اہتمام سے اس کو پورا کیا، اور عجیب اتفاق یہ ہوا کہ شاہجہاں نے کئی دفعہ رات میں آواز دی تو جو اور سپاہی تھے وہ سو گئے، ان کی آنکھ لگ گئی، اور جب بھی آواز دی تو شاہ صاحب بولے۔ صبح جب ہوئی تو بہت خوش ہوا اور اس نے بہت اعزاز و اکرام کیا، بڑی خلاق دی۔ بس وہاں سے عجیب بات ہے کہ ان کا دل سرد ہو گیا دنیا سے۔ بس اللہ نے دماغ میں بات ڈالی، اور اللہ جس کو جدھر چاہتا ہے لے کے جاتا ہے کہ ایک مجازی بادشاہ کے لیے میں نے رات کو جاگنے کا کام کیا تو مجھے کیا ملا؟ دنیا کی ساری خلقیں ملی۔ اگر اللہ کے لیے راتوں کو جاگنے کا اہتمام ہو تو پھر کیا ملا؟ بس وہاں دل سرد ہو گیا اور کہنے کہ جو کچھ ہے جس کا جی چاہے لے جائے، میں اب اس کام کا نہیں ہوں۔ بس وہاں سے لوگوں نے سمجھایا، وہ سیدھے مانے نہیں کہ نہیں بس اب تو میرا راستہ دوسرا ہے، اور سیدھے حضرت اعظم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے۔ امام سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں خود دو بڑے خلیفہ تو ان کے، حضرت خواجہ محمد معصوم جو ان کے بیٹے ہیں، اور دوسرے حضرت اعظم بنوری رحمۃ اللہ علیہ۔ بس اللہ نے پھر ان کی صحبت سے اور ان کی وہاں رہ کر جو تربیت حاصل کی، اور اللہ نے جوہر اندر رکھا تھا، اللہ نے ایسا مقام دیا کہ جب چلنے لگے تو حضرت اعظم بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اطمینان رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دیات میں مقام دے کے جیسے ستاروں میں چاند کا ہوتا ہے، کہ فرمایا نہیں جیسے آفتاب کا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ یہاں آئے اور یہاں نصیر آباد میں پہلے ہوئے، قیام تھا ان کا، وہیں رہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت اعظم بنوری رحمۃ اللہ علیہ اب ہجرت کرنا چاہتے ہیں، ہجرت کے لیے جا رہے ہیں مدینہ طیبہ، تو انہوں نے بھی نیت کی کہ ہم بھی ہجرت کریں گے۔ تو حضرت اعظم بنوری نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آ سکتے ہو، مگر کوئی بندہ خدا روکے تو ٹھہر جائیں۔ بس وہ نصیر آباد سے چلے، یہاں شہر میں جگہ ایک تعلق کے تھے، مرید تھے، وہاں ٹھہرے اور روزانہ جاتے تھے ندی کنارے ٹہلنے۔ وہاں ایک مجذوب تھے حضرت خواجہ عبدالشکور کے نام کے، عجیب ان کی کیفیت تھی۔ حضرت شاہ عالم اللہ کو جب پہلی مرتبہ انہوں نے دیکھا تو اس وقت کہا کہ منئی آوت ہے، منئی آوت ہے، یعنی پہلی مرتبہ انسان دیکھا، ورنہ جانور نظر آتا ہے، انسان نظر نہیں آتا دنیا میں، جانور نظر آتا ہے۔ پھر بڑا تعلق ہو گیا۔ جب چلنے لگے تو شاہ صاحب نے کہا کہ اب میں جاؤں گا، میرے ہجرت کا خیال ہے۔ انہوں نے بس اللہ نے ان کے دل میں کیا ڈالا، کہنے نہیں ٹھہر جاؤ یہاں، کیا نہیں اب ٹھہرنے کا ارادہ تو نہیں ہجرت کے لیے، کہیں ٹھہر جاؤ، تمہارے شیخ نے کچھ کہا تھا تم سے۔ اب اللہ نے ان کے دل میں کیا بات ڈال دی، کہا تو تھا کوئی مرد خدا روکے تو ٹھہر جاؤ، اگر ہاں ٹھہر جاؤ، وہی لائی مسجد ہے، یہاں پر ایک لکیر کھینچی اور کہا یہ وقت تمہارا مکہ ہے، یہاں اپنا گھر بنا، اللہ کا گھر بنا۔ اور وہاں مدرسہ ہے، وہاں شاہ صاحب کے لیے مکان بنانے کی تجویز انہوں نے رکھی، وہاں بھی ایک رکھی کھینچی، اور اپنے اسی جذب کے عالم میں کہا کہ یہاں تمہارا مدینہ، یہاں تمہارا مکہ، یہاں اللہ کا گھر بناؤ، وہاں اپنا گھر بناؤ۔ تو خیر پھر وہ گئے اور وہاں سے آئے بڑی مقدار میں زمزم اور پتھر لے کر، اسی سے انہوں نے مسجد اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ یہ جو مسجد ہے یہ اسی زمانے کی 450 سال پرانی اس کی دیواریں ہیں، مٹی کی دیواریں ہیں، اوپر سے چھونے کا پلاسٹر ہے، اندر سب مٹی اور افوری ہے، کچھ نہیں۔ اللہ نے برکت عطا فرمائی، خود ان کے صاحبزادے بھی بڑے بلند پایا ہوئے، اور ان کے پھر 2-3 جو پوتے تھے، اللہ نے ان کو بھی بڑا مقام دیا۔ لیکن پھر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کھڑا کیا۔ اتباع سنت کی ایک بات اور میں عرض کر دوں، آخری بات ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اسی شب میں اورنگزیب نے خواب میں دیکھا، اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور صبح اس نے تعبیر پوچھی تو لوگوں نے کہا لگتا ہے شاہ رحم اللہ کا انتقال ہو گیا۔ بظاہر اس کا اس سے بڑا مکتبہ سنت کوئی نظر نہیں آتا۔ تاریخ نوٹ کی گئی تو اسی شب میں شاہ صاحب کی وفات ہوئی تھی جس شب میں اورنگزیب کو خواب میں دیکھا۔ پھر اللہ نے ان کی اولاد میں سید احمد شہید کو پیدا کیا، اور اللہ نے جو ان سے اصلاح و تجدید کا کام دیا، اور جہاد اللہ نے ان سے کرایا، وہ ایک مثال ہے۔ یعنی اتنا زمانہ گزرنے کے بعد ایسی مؤثر شخصیت میرا خیال ہے نظر نہیں آتی
کوئی اللہ کا بندہ ہوگا ضرور ہوگا، لیکن تاریخ میں جو واقعات ملتے ہیں حیرت ہوتی ہے۔ اللہ نے جو کام لینا تھا ان سے، ان کو تیار کیا، شروع سے اللہ نے عجیب جذبہ ان کے اندر رکھا تھا خدمت کا، اور پھر اخلاص اور عمل میں ایسا ان کے اندر تھا کہ وہ آخری مثال ہے کہ ایک مرتبہ شہادت ہو گئی ان کی، بہت زیادہ عمر بھی نہیں ہوئی، 47-48 سال میں، تو کچھ پہلے انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے یاد نہیں کہ بلوغ کے بعد سے آج تک میں نے کوئی کام اللہ کی رضا سے ہٹ کر دیا، یعنی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، یہ اخلاص کی برکت تھی، اللہ نے ایسی تاثیر پیدا فرمائی۔ اور پھر خدمت کا جذبہ یہ تھا کہ صبح صبح گھروں میں جاتے تھے، بھائی کچھ منگانا تو نہیں ہے، کہ دھنیا لے آؤ اور گوشت لے آؤ، مرچا لے آؤ، جو جس کو تقاضا ہوتا تھا لوگ کہتے تھے۔ حضرت شہر جاتے تھے، سب کا سامان گھروں میں لے جا کر پہنچاتے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات۔ لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ نے اس سے کام لیا پورے ملک میں کیا بلکہ دنیا کے اور خطوں میں، اور اس کے ایسے اثرات آج تک نظر آتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ بھی دین کا کام ہو رہا ہے، واقعہ یہ ہے کہ حضرت سید صابری رحمۃ اللہ علیہ کا محنتوں کا کوششوں کا امتداد ہے۔ ایک واقعہ ہے ہمارے الیاس صاحب کا نبی رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک مرتبہ حضرت مولانا نے سنایا، ہم نے کئی مرتبہ حضرت سے سنا ہمارے میاں صاحب کہ وہ نظام الدین میں تھے، اوپر حجرے میں ہمارے یوسف صاحب کو اوپر کمرہ تھا، لکڑی کی چھت پڑی ہوئی ہے، لکڑی کا زینہ ہے، جہاں وہاں صاحب بیٹھتے ہیں اس کے اوپر۔ تو کہنے لگے کہ چائے کا وقت ہوا، اثر کا وقت تھا، تو ہمارے الیاس صاحب نے کہا کہ مولوی ابو الحسن صاحب کہاں ہیں؟ کسی نے کہا ہمارے یوسف صاحب کے کمرے میں اوپر ہے، کہا میں ان کی چائے خود دے کر جاؤں، اور چائے پیالی تشتری میں رکھ کر حضرت سیڑھی چڑھ کر اوپر آئے، اور وہاں کہنے کہ میں کچھ لکھ رہا تھا، دیکھا ہے حضرت کھڑے ہیں، حضرت آپ کیسے تشریف لائے؟ تو بس چائے کی پیالی دی اور یہ جملہ فرمایا کہ ہم لوگ ابھی تک حضرت سید احمد شہید کی تجدید کے سائے میں، گویا کہ بتانا تھا کہ دین کے جو کام اس وقت ہو رہے ہیں یا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کوششیں تھیں جو انہیں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، اور تاثیر کا حال یہ تھا کہ جہاں جاتے تھے لوگوں کی دنیا بدل جاتی، ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بس لگتا تھا کہ نہ جانے کیا بات ہوئی، دل کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ ابھی ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب سنا رہے تھے کہ مولانا جعفری صاحب نقوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے اجداد میں ہیں، ان کے دادا کے بھائی ہیں، یہ سارے حضرات ایسے جن کا تعلق سید صاحب سے بڑا گہرا تھا۔ تو حضرت نے جب اجازت دی تو انہوں نے کہا نہیں میں تو کچھ نہیں ہوں، ایک ہمارے یہاں عالم ہے وہ زیادہ مستحق، ان کو بھی لاؤ۔ بس عجیب بات ہے کہ ان کو بلایا، ان کو بھی اجازت دی، اور اللہ نے ان سے کام لیا۔ مولانا جعفری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کارنامہ یہ ہے اس زمانے میں، جیسے دیوبند کی تحریک سے پہلے، مکاتب کی تحریک سے پہلے انہوں نے مکتب کا نظام شروع کیا تھا، ان کے قائم کیے ہوئے تقریباً 200 سال سے زائد ہو گئے، ان کے قائم کیے ہوئے آج بھی بہت سے مکاتب و مدارس محفوظ ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا، اللہ نے اسے یہ کام دیا۔ تو اللہ نے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو تیار کی، ماں کرامت علی جون پوری کو اللہ نے توفیق دی۔ حضرت نے کہا کہ آپ جہاد کے لیے نہیں جائیں گے، آپ کو بنگال جانا، اور وہ آئے یہاں، یہ تکی پر ہے 17 دن میں حضرت نے کہا آپ کا کام ہو گیا، یعنی حضرت مجھے موقع دیے میں اور خدمت میں رہوں، فرما رہی کہ یہاں سے گئے تو ان کو حضرت نے بنگال بھیجا، تو مغربی بنگال اور اس کے علاوہ جس وقت بنگلہ دیش ہے ایک ہی بنگال تھا، وہاں حضرت نے کام کیا، اور حضرت سید صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ جائیں گے وہاں کوئی پتھر مارے گا، کوئی برا بھلا کہے گا، گالی دے گا، آپ صبر کیجیے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے صبر سے کام لیا، لوگ پتھر مارتے تھے پھینک پھینک کے، حضرت نے کہا تھا اس کے بعد وہ آپ کے ہاتھ پاؤں چھوڑے، اور وہی ہوا۔ تو اس کے بعد ایسا انقلاب آیا کہ نواب یاور جنگ نے نسلے کی مسجد میں تقریر کی، علماء سناتے تھے، کہنے لگے میری معلومات یہ ہے کہ مولانا کرامت علی کے ہاتھوں پر 2 کروڑ لوگوں کو براہ راست ہدایت ملی، ایسے ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے۔ تو ایسی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاثیر، اللہ کا فضل، اللہ نے ان سے کام لینا تھا، ان کو کھڑا کیا، یہی پیدا ہو۔ اور پھر ان کے بعد شاہ زیب النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہماجیمہ کے نانا ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے ایسی نماز پڑھتے تھے، اور امام غنی صاحب پوری کہتے تھے کہ میں نے ایسی نماز کسی کی دیکھی نہیں، پورے جسم میں راشا تھا، تو کہتے ہمیں کھڑا کر دو، 2 آدمی پکڑا کے کھڑا کرتے تھے، اور اس کے بعد حال یہ ہوتا تھا لگتا تھا کسی نے ستون گاڑ دی، ایسے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ نے ایسے افراد پیدا کیا کہ ہمارے اخیر میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے جو مقبولیت دی، شہرت عطا فرمائی، اللہ نے سارے عالم میں ان سے جو کام لیا، صحیح فکر کے عام ہونے کا، ہدایت کا، اور اللہ نے ان سے کتابیں لکھوائیں، ساری دنیا میں ان کا فیض پہنچا اور پہنچ رہا۔ اخیر میں اللہ نے
ان کو کھڑا کیا اور اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، اور یہی تسلسل تھا تقیم ہمارے حضرت مولانا رافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ابھی گزشتہ ساری حضرت یہاں تھے اور حضرت کی وفات ہوئی، اور یہ دنیا کا نظام ہے، لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان حضرات کی زندگی کا پیغام کیا تھا۔ حضرت مولانا رافع صاحب کی بڑی خصوصیت فنائیت، ایسی فنائیت کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے، بڑوں میں ملنی مشکل ہے جو حضرت کے اندر فنائیت، سب کچھ ہو کر اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا آخری حد تک، یعنی اس کی مثالیں بہت ہیں، اگر بیان کی جائیں تو وقت نہیں، لیکن یہ حضرات تھے جن کے ذریعے سے اللہ نے فائدہ پہنچایا۔ ہمارے حضرت معلمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہاں کا اصل پیغام توحید و سنت کا ہے اور اعلاء کلمت اللہ کا ہے، توحید و سنت اور اعلاء کلمت اللہ، یعنی کبھی بھی یہاں توحید کے سلسلے میں کوئی بھی ادنا تھوڑا شبہ بھی اگر ہوا وہ برداشت نہیں کیا گیا۔ ہم نے قصہ سنایا تھا سیر میں شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب تشریف لے گئے تو حضرت نے تصور شیخ کی بات کہی تو حضرت سید صاحب نے فرمایا حضرت مجھے اس میں شرک کی بو آتی، حضرت خوش ہوئے، فرمایا تمہیں نسبت نبوت حاصل، تمہیں نسبت نبوت حاصل ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کو کھڑا کیا، اور پھر جو دورہ انہوں نے وہاں کیا جو دوآبا کہلاتا ہے دیوبند، اور وہاں کے جو بڑے بڑے مقامات ہیں، بڑے بڑے اللہ پیدا ہوئے، یہ سچی بات یہ ہے کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دورے کی ایسی برکت ہوئی کہ لگتا تھا لوگ کہتے تھے کہ باہر آ گئے، اور حضرت جس گاؤں میں گئے وہاں کی دنیا بدل گئی، جہاں نہیں گئے وہاں آج تک وہی حال۔ ان حضرات کی یہ محنتیں، ان کی جد و جہد تھی، اس کا نتیجہ اللہ نے دکھایا۔ ان کا جو اصل پیغام ہے وہ ہے لینے کا، لے کے جانے کا، توحید و سنت کا پیغام، ایک اللہ پر یقین کہ جو ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ پر یقین پیدا اگر ہو جائے تو آدمی کی زندگی آسان ہو جائے، آدمی پریشان ہوتا ہے، حالات سے پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ کے ذات پر یقین ہو کہ کرنے والی ذات تو اس کی ہے، ساری طاقتیں ایک طرف، سارے اجزاء ایک طرف، سارے وسائل ایک طرف، لیکن اللہ کا فیصلہ ایک طرف، ایک فیصلہ اللہ کا کافی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے فیصلے ہمارے اعمال پر منحصر ہیں، ہم جیسی زندگی گزاریں گے، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی، اخلاص والی زندگی، اپنے سارے معاملات میں، معاشرتی نظام میں اللہ کے حکموں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے والی زندگی، یہ زندگی اللہ کے رحمت کو کھینچنے والی زندگی، ہم اس پر توجہ دیں، عقیدہ ہمارا مضبوط ہو، توحید کا عقیدہ، پھر رسالت کا عقیدہ کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اب نہ کوئی شریعت آئے گی نہ کوئی نبی آئے گا، اسی شریعت پر عمل کرنے میں اللہ نے نجات کا سامان رکھا ہے۔ تو رمضان الحمدللہ یہ ہم نے گزارا اور تقریباً اختتام ہے، ہم یہاں اس رمضان سے، اس جگہ سے پیغام میں کہ ہمیں اپنے عقیدے کو بھی درست رکھنا ہے اور اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے کہ ہمیں اللہ کے رضا والی زندگی نصیب ہو۔ یہ اگر ہم نے یہاں سے لیا اور ہم نے اپنے دماغ پر اس کو نقش کر لیا اور اپنے اپنے علاقوں میں اسی لائن سے ہم نے محنت کی، اور جمعہ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم نے اس سلسلے میں پھر آنے والی نسلوں کی فکریں کی اور اپنے ماحول کو دیکھا اور ایمان کو جمانے کے لیے تدبیریں کی تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت یہاں اسلام کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ حضرت خواجہ صاحب کا ملک ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں لاکھ لوگ اسلام میں داخل ہیں، 90 لاکھ تک کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فاتح ہندوستان حضرت خواجہ صاحب ہیں، اور یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت خواجہ صاحب آ رہے تھے تو یہاں سے ایک فاتح جا رہا تھا اور شہاب الدین غوری جا رہا تھا، تو اس نے کہا حضرت کو دیکھ کر کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ ہندوستان جا رہا ہوں۔ اس نے کہا حضرت زمین بڑی سنگلاخ ہے، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی مگر کام بنا نہیں۔ حضرت نے عجیب بات فرمائی کہ تم جسموں کو فتح کرنے جاتے تھے، میں دلوں کو فتح کرنے جاتا ہوں، اور انہوں نے دلوں کو فتح کر کے اپنے اخلاق سے دکھایا۔ ایسے واقعات ہیں کہ حیرت ہوتی ہے ان کے اخلاق۔ وہ کہتے تھے بھائی تمہارے راستے میں کوئی کانٹے ڈالتا ہے تو اس کے راستے میں پھول ڈالو، اب پھول ڈالو گے تو کچھ تو پھول ہوں گے، کچھ تو خوشبو مہکے گی، اور کل کانٹے ڈالنے والا بھی سوچے گا کہ ہم نے جس کے راستے میں کانٹے ڈالے وہ ہمارے راستے میں پھول ڈال رہا ہے، تو یہ ہمارا طریقہ صحیح نہیں، ہم کو بھی اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ یہ ان حضرات کا پیغام تھا، ہمارے بڑوں کا، ان بزرگوں کا، جن کی محنتوں اور قربانیوں سے آج بھی اس ملک میں الحمدللہ اسلام ہے، مسلمان ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں وہی طریقہ بزرگوں کا اختیار کرنا پڑے گا۔ تو خواجہ صاحب کا
کہ یہاں کے جو بزرگ تھے حضرت شاہ عالم اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی کوششیں کی. حضرت علی میاں کی جو بے چینی تھی، ان کا ایک امتیاز تھا امت کے لیے تڑپنا، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی اور عجیب کیفیت ہوتی تھی. یہ بے چینی ہمارے اندر پیدا ہو. ہمیں تو حال یہ ہمارے بعد میں کیا ہو رہا ہے ہم کو کچھ پتہ نہیں. یہاں سے یہ بھی پیغام دینے کا ہے کہ ایک تو توحید کا عقیدہ اور پھر سنت کا اہتمام اور پھر اعلاء کلمت اللہ کا جذبہ. ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، ہم کس طرح لوگوں کے ایمان کو جمانے کی کوششیں کریں، اس کی تدابیر اختیار کریں. یہ انشاءاللہ اگر ہم کریں گے تو یہاں سے ہمیں پیغام ملے گا. ہم گویا تحفہ لے کر جائیں گے اور یہی اصل تحفہ ہے، یہی بنیادی تحفہ ہے. اگر ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو گیا کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے تو ہم ایک فرد نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ ایک جماعت ہیں. ہم جہاں جائیں گے وہاں حالات کو ہم دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ وہاں ایمان کی حفاظت کرے، اہل ایمان کی حفاظت کرے، اللہ ان کے ایمانوں کو ان کے دلوں میں جمائے اور اس کی جو بھی تدابیر ہوں گی ان تدابیر کو انشاءاللہ ہم اختیار کریں گے. تو انشاءاللہ اگر یہ ہمارا جذبہ ہے تو آنا بھی بڑا مبارک ہوگا اور انشاءاللہ جانا بھی مبارک ہوگا. آپ ایک تحفے کے ساتھ جائیں گے، ایک پیغام کے ساتھ جائیں گے، یہی اصل پیغام ہے کہ ہمارے لیے توحید و سنت کا پیغام اور اعلاء کلمت اللہ کا پیغام، اللہ سے محبت کا جذبہ. یہ محبت اللہ کی ایسی ہے کہ دل میں سما جائے تو دنیا کی کیا حقیقت ہے، آدمی کو دنیا کے کیا مزہ. اگر اللہ کی محبت دل میں آ گئی تو پھر تقلیم کی سلطنت قربان. اس پر سچی بات یہ ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے اللہ سے تعلق پیدا کیا جائے، ذکر کا اہتمام بھی کچھ ہو اور اس طرح کی اچھی مجلسوں میں آدمی شریک ہوتا رہے اور جو باتیں کہی جائیں کوشش کی جائے کہ ہم اس کے مطابق آگے قدم بڑھائیں. اور جو اس وقت امت جن حالات سے دوچار ہے ہم ایک ایسا کردار پیش کریں کہ لوگوں کو نمونہ ملے، لوگوں کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہو کہ اسلام کیا ہے، اسلام کون سی زندگی ہمیں دیتا ہے اور پھر وہ زندگی کس طرح نمونہ ہوتی ہے ساری انسانیت کے لیے. یہ اس وقت کی بڑی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے. اور ظاہر آخری بات یہ ہے کہ 27ویں شب ہے، مبارک شب ہے، اور اغلب یہ ہوتا ہے کہ 27ویں شب میں شب قدر ہو. کیا بعید ہے کہ اللہ نے مقدر کی ہو. اللہ تعالیٰ کتنے آپ میں ایسے نیک بندے ہوں گے کہ ان کے دوپہر میں بہت سارے کام ہو جائیں گے. یہ قصہ ایک بزرگ کا لکھا ہوا ہے کہ ایک زمانے میں حج پہ گئے وہ اور وہاں پر وہ مینا میں شاید آرام کر رہے تھے. رات میں خواب دیکھا انہوں نے کہ 2 فرشتے آئے ہیں اور ان سے ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھ رہا ہے اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا. دوسرے نے کہا کہ 70,000 میں. وہ بڑی تعداد ہے. پھر اس نے پوچھا کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا، تو اس نے کہا صرف 7 لوگوں کا. تو اس نے کہا 70,000 نے حج کیا اور 7 کا قبول ہوا. تو فرشتے نے کہا ہاں قبول تو 7 کا ہوا لیکن ان 7 کی برکت سے سب کا قبول ہوا. تو اللہ اکبر، کتنے اللہ کے ایسے بندے ہوں نہ جانے کہ ان کی رات کی عبادت قبول ہو، ان کی برکت سے کتنوں قبول ہو جائے. تو انشاءاللہ یہ رات کی مبارک ہے، اس میں جتنا بھی ہو کوشش کرے. اپنی صحت کے اعتبار سے لازم نہیں کہ آدمی ساری رات کر سکے، تھوڑا تھک گیا تھوڑا آرام بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک تو بس ابھی کہتے ہیں نا کہ بس کرنے کی رات ہے. آج بھی ایک ہی رات بچی، اب کیا ہے ایک بار پھر 29ویں آ جائے گی. کوئی بڑی مبارک ہے، کتنے لوگوں کو آگ سے خلاصی ملتی ہے. تو اس میں جو ہو سکے ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.